أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام وعلى آلك وأصحابك الصلاة والسلام وعلى آلك وأصحابك يا رب العالمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے، تمام درود و سلام رحمت للعالمین کے لیے، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر اور آپ کے ازواج مطہرات پر کروڑوں درود کروڑوں سلام. صالحین پر اللہ کی برکتیں اور اس کی رحمتیں ہوں. اللہ پاک اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ہم سب کی حاضری قبول اور منظور فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے برکات و انوار نصیب فرمائے، انوار و تجلیات عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم کے ساتھ ساتھ صاحب قرآن کی معرفت آپ کی محبت کا ہمارے دلوں میں، ہمارے دماغ میں چراغ روشن نہیں ہوتا تو یہ قرآن بھی سمجھ نہیں آتا. یہ قرآن بھی سمجھ آتا ہے اس وقت جب اللہ کا فضل ہوتا ہے. اللہ کا فضل ہی رسول پاک کی محبت کی دلیل ہے، اور رسول پاک سے محبت سرکار دو عالم کی نظر کرم بیڑے پاک ہو گئے. یہ اللہ پاک کا بڑا احسان ہے. اللہ رب العزت وہ کریم ذات ہے، وہ رحیم ذات ہے. وہ انتقام نہیں لیتا، منتقم ہو کر انتقام نہیں لیتا. وہ چھوٹی چھوٹی بات پر گرفت بھی نہیں فرماتا، کیونکہ وہ غفور الرحیم اسباب بناتا ہے، سبب بناتا ہے بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے. زبردست سبب ہے، بہت کمال کا سبب ہے سرکار کی محبت. بخشش اور مغفرت کے اسباب بناتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زبردست سبب بنایا ہے سرکار کی محبت. اس لیے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب اگر یہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کہو کہ میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو. محبت اللہ سے کرنا چاہتے ہیں لیکن میری اتباع کرو، تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ میں ان کو محبوب بنا لوں گا. جو آپ کی اتباع کریں گے، جو آپ کے پیچھے چلیں گے، جو آپ کی اطاعت کریں گے، آپ کی بات مانیں گے، اللہ پاک ہم سب کو کامل اتباع اور آپ کی اطاعت عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کے آخری پارے سے آج سورہ کافرون. سورہ کافرون کے اندر بھی 6 آیتیں اور یہ بھی مکی صورت ہے. اس سورہ مبارکہ کا مصحف کا ترتیب کا جو نمبر ہے وہ 109 ہے. اب اس کے بعد 5 صورتیں باقی رہیں گی. انشاءاللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، ہماری مدد فرمائے گا، ہمیں استقامت عطا فرمائے گا. یہ سورہ مبارکہ جس کا ترتیب کا نمبر 109 ہے، اس کا مصحف کا نمبر 18 ہے. 17 صورتیں اس سے پہلے نازل ہوئی. یہ انہی صورتوں میں سے ہے جو سب سے پہلے صورتیں نازل ہوئی اور جن میں کافروں کو مخاطب کر کے ارشاد فرما دیا کہ تم سے کوئی امید نہیں کہ تم بھی اللہ کی عبادت کرو گے. کوئی امید نہیں ہے تم سے، تم بھی اللہ کی عبادت کرو گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے حضور، اس نے بندے کی جتنی لکھی ہے اس نے پوری کر دی ہے. اور جگہ جگہ پر قرآن پاک کے اندر ہے کہ میرے محبوب ہم نے ایک وقت مقرر کر دیا ہے. اسی طریقے سے اور نبیوں کے متعلق بھی فرمایا کہ ہم نے ایک وقت مقرر کر دیا ہے. یعنی جو کافر آپ کو اذیت پہنچا رہے ہیں، تکلیف پہنچا رہے ہیں، آپ سے لڑتے جھگڑتے ہیں، تو ہم نے ایک وقت مقرر کر دیا ہے. اگر ہم چاہیں تو ابھی ان کو جلا کے راکھ کر دیں، ہم چاہیں تو ان کو دفنا دیں، ہم چاہیں تو ان کو ختم کر دیں، لیکن میرے محبوب ایک وقت مقرر ہے.
ان کو اس وقت سے فائدہ اٹھانے دیں جیسے شیطان فائدہ اٹھا رہا ہے کہ یہ بھی اٹھا دیں، لیکن ایک دن آئے گا یہ سب میرے سامنے کھڑے ہوں۔ ایسے بہت سارے لوگ تھے، مشرکین مکہ کی بات ہے، بہت سارے لوگ تھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے شروع میں الجھے بھی تھے، بحث بھی کی تھی اور جنگیں بھی کی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آخر 2 سال بعد، 3 سال بعد، 6 سال بعد، 8 سال بعد اللہ نے ان کو توفیق دی، وہ ایمان لائے۔ لیکن سب سے زیادہ خوش نصیب اور بلند درجہ وہ صحابہ ہیں جن کا تذکرہ قرآن پاک کرتا ہے، سب سے پہلے ایمان لانے والے، وہ سب سے افضل ہے۔ ان حالات میں وہ ایمان لائے تھے جب ہر طرف سے دشمنی ہی دشمنی تھی، خیر کی امید کہیں سے نہیں تھی، اس وقت وہ ایمان لائے تھے۔ یعنی خالصتاً ان کا ایمان لانا، رسول پاک کی اس وقت مدد کرنا، وہ سب سے زیادہ افضل بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے۔ ان کی مثالیں بھی دی گئی ہیں کہ ایمان لانا چاہتے ہو تو ایسا ایمان لاؤ جیسے یہ لائے۔ ان کے ایمان کو اللہ پاک نے مثال بنایا کہ یہ ہے وہ ایمان والے لوگ۔ پھر انہوں نے ہجرت کی ہے، پھر جہاد کیا ہے، سب سے پہلی جنگ میں شریک ہوئے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایسے بہت سارے لوگ تھے جو بعد میں ایمان لائے تھے، لیکن ایسے بد نصیب بھی بہت سارے تھے جو ایمان نہیں لائے تھے، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الناس کہہ کر یا نہیں پکارا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کافر کہہ کر پکارا۔ قرآن کریم کی اس آیت میں ان کو کافر کہہ کر پکارا، یا ایھا الناس، اے لوگو، یہ نہیں کہا۔ یعنی یا ایمان والے تو نہیں نہ کہہ سکتا، ایمان والے تو جو ہے ان کو کہا جائے گا یا ایھا الذین آمنوا، ان کو کہا گیا ہے اے کافروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی علم تھا، رسول پاک کو بھی آگاہ فرما دیا، سرکار کو بھی علم عطا فرما دیا کہ یہ ایمان لانے والے ہی نہیں ہیں، ان کو کہو بھی یہی کہ اے کافروں، ان سے کوئی امید نہیں ہے۔ اور وہ ایمان نہیں لائے تھے، مرتے دم تک ایمان نہیں لائے تھے۔ کچھ بدر میں مارے گئے تھے، کچھ بعد میں مارے گئے تھے، کچھ بھاگ گئے تھے، کچھ خود بخود مر گئے تھے۔ تو حضور آج کی یہ سورہ مبارکہ بہت کمال کی اور بہت ہی کمال کی گفتگو ہے، اس کے اندر دلچسپ گفتگو ہے۔ تو خالق کائنات نے کفار کو پکارا۔ میں انشاءاللہ العزیز حوالے سے اللہ کی مدد اور اس کی نصرت، اس کے فضل، اس کی رحمت کی خیرات مانگ کر شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے پیارے حبیب اے کافرون، لا اعبد ما تعبدون، تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ بڑی دلچسپ گفتگو ہے، اس کے صیغے بیان کیے گئے کہ یہ تکرار کی آیات نہیں ہے۔ آیت بعد میں آتی ہے، حدیث بعد میں اس کو تکرار کی، حدیث تکرار ہے کہ بعد میں آ گئی ہے، دوبارہ آ گئی ہے، دوبارہ پھر آ گئی ہے، یہ نہیں۔ اور میں کس پہ غور کروں کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے۔ میں چاروں آیتوں کا خلاصہ کر رہا ہوں، جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے اور کرنے والے بھی نہیں ہو، اور جس کی عبادت تم کر چکے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا اور نہ ہی میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں۔ تم اپنے معبودوں کو چھوڑ نہیں سکتے تو میں اپنے خالق کائنات کو چھوڑ نہیں سکتا۔ کوئی بات ہوئی ہوگی نا، کوئی ایسی بات ہوئی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیچھے ہٹانے کے لیے انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، جو حربہ ہو سکتا تھا استعمال کیا۔ آخری حربہ یہی تھا کہ رسول پاک کو گھر میں ہی قتل کر دیں۔ ہجرت کی رات کی بات ہے، یعنی اب 12 سال کا عرصہ ہو چکا ہے اعلان نبوت کو، 12 سال کا عرصہ ہو، 13واں سال شروع ہو چکا ہے۔ قوم لگی ہوئی اسی کام میں کہ محمد مصطفیٰ کو ہٹایا جائے۔ شب ابی طالب وہ ایک گھاٹی، وہ ایک بائیکاٹ، حضور حیران ہو جائے انسان کہ ایسا انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا رسول پاک کی ذات سے، نہ کھانا نہ پینا نہ لین دین نہ بولنا نہ آنا نہ جانا نہ خوشی نہ غمی، سب کچھ ختم۔
نہ ان سے کچھ لینا ہے۔ رسول پاک کا تو حوصلہ ویسے ہی آسمانوں سے زیادہ بلند ہے، اور آپ کا حوصلہ پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن کریم کی جب آپ آیات کو پڑھتے ہیں تو آپ کو یہی ملتا ہے، آسمانوں سے زیادہ بلند ہے، پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہے، اور زمین سے زیادہ ہموار ہے۔ رسول پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف نبی اور رسول بنا کر نہیں بھیجا تھا، آپ کو رحمت للعالمین بھی بنا کے بھیجا۔ آپ رحمت للعالمین بھی ہیں۔ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایسے ایسے حربے استعمال کیے، ایسے منصوبے بنائے کہ رسول پاک کو ہر منصوبے میں ان کو یقین تھا کہ ہم ناکام بنا دیں گے۔ بس یہ آخری حربہ ہے جس کو کہتے ہیں، بس آخری طریقہ ہے، اب چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے کہا ہم آپ کی شادی کروا دیتے ہیں، آپ کو اس مکے میں جیسے ہی خوبصورت عورت کا آپ کہیں گے ہم آپ کی شادی کروا دیتے ہیں، آپ کو دولت کی ضرورت ہے تو ہم انبار لگا دیتے ہیں، دولت آپ کے قدموں میں ہوگی، اور آپ اگر چاہتے ہیں سردار تو ہم سب مل کر آپ کو اپنا سردار بنا دیتے ہیں۔ رسول پاک نے ایک ہی جواب دیا، کچھ گفتگو قرآن پاک میں، لیکن بلکہ بہت ساری گفتگو، کچھ نہیں بہت ساری گفتگو قرآن پاک میں جو قرآن پاک کر رہا ہے وہ ان کے اور رسول پاک کے درمیان ایک واسطہ تھا، ایک ذریعہ تھا۔ بعض اوقات وہ سرکار سے براہ راست بات نہیں کرتے تھے، سرکار دو عالم نے ان سے براہ راست بات نہیں کرتے تھے، وہ ابو طالب کو کہتے تھے، ابو طالب رسول پاک سے فرماتے، رسول پاک ابو طالب سے فرماتے، جواب دیتے تو رسول پاک کی گفتگو سن کر، جواب سن کر ابو طالب ان سے کہہ دیتے ہیں کہ ان کا یہ ارادہ ہے، تمہارا ارادہ میں نے ان کو بتا دیا ہے، تمہاری گفتگو میں نے ان کو سنا دی ہے، ان کی گفتگو یہ ہے۔ تو جب انہوں نے یہ باتیں کہی کہ سردار بنا دیتے ہیں، شادی کروا دیتے ہیں، پیسے دے دیتے ہیں، تو رسول پاک نے فرمایا کہ یہ بڑی سی بڑی طاقت بھی میرے پاس لے کے آئیں، اس سے بڑی طاقت تو ہو نہیں سکتی کہ سورج کو میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دیں، چاند کو میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دیں، تو میں اپنے مشن سے، میں اپنے کام سے، میں پیغام حق سے رکنے والا نہیں ہوں۔ چچا آپ ان سے کہہ دیں، آپ ان سے کہہ دیں کہ اس کام کو میں چھوڑنے والا نہیں ہوں، کام کو تو میں تب چھوڑتا، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، بات ذہن میں رکھنا، یہ وضاحت ہو سکتی ہے، کام تو تب چھوڑا جاتا ہے کہ بندہ جب خود کام شروع کرتا ہے، یہ کام تو میں نے شروع کیا ہی نہیں ہے، تو یہ تو خالق کے کائنات نے حکم دیا ہے، یہ رب کا فرمان ہے کہ میں رب کے فرمان کو نہیں جھٹلا سکتا، میں رب کے مشن سے، اس کے کام سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اس سے بڑی طاقت ان کی اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے چچا وہ ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں، میرا کھانا بند کیا، میرا پینا بند کیا، یہاں تک کہ میری زوجہ میرے بچوں کے ساتھ جو گزرا آپ بھی واقف ہیں سے، اگر میں نے چھوڑنا ہوتا تو میں اس وقت چھوڑ دیتا، میں کہہ دیتا ہوں اسے کہ بس میری بس ہو گئی، بھائی کھانا پینے کا، معاملات کا، سب کچھ کا بائیکاٹ ہو چکا ہے، لیکن حضور سرکار تو پھر عرض کریں، سرکار تو حوصلے میں بلند و بالا ہے، پھر ان ہستیوں کو اور اس ہستی کو سلام نہ ہو جس نے رسول پاک کے ساتھ زندگی کے وہ لمحات گزارے کہ یہاں تک کہ بیڈ تو دور کی بات ہے، چارپائی تو دور کی بات ہے، اور نیچے بچھانے کے لیے چٹائی تک نہ ہو، اور وہ ہستی کوئی غریب ہستی نہیں ہے، وہ مکے کی رئیس اور ملکہ ہے، وہ ملکۃ العرب ہے، اتنی پاک اور پاکیزہ عورت ہے، اتنی دولت مند عورت ہے، سرکار کے ساتھ 25 سال زندگی گزاری، سنیے 25 سال زندگی گزاری نا، تو رسول پاک نے آخری لمحات میں پوچھا، آپ نے فرمایا کہ تو نے میرے اوپر احسانات کیے ہیں، مجھ سے مانگ ختیجہ جو تو مانگتی ہے، تیرے میرے اوپر احسانات ہیں، مانگ جو تو مجھ سے مانگتی ہے۔ انہوں نے آگے سے عرض کی کہ اب میرا آپ پر کوئی احسان نہیں ہے، سارا احسان ہی آپ کا ہے، میں جب آپ کے گھر میں آئی تھی تو میں بیوی بن کے نہیں آئی تھی، میں گھر کی مالکہ نہیں بن کے آئی، میں تو تیری کنیز بن کے آئی تھی، میں نے سب کچھ آپ کے سپرد کر دیا ہے میرے آقا، سب کچھ آپ کا تھا، یہ بھی سب کچھ آپ کا ہے، میں بہت خوش ہوں، بہت راضی ہوں کہ آپ نے مجھے قبول فرمایا،
آپ نے مجھے قبول فرمایا۔ اب سنیے حضور، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو عورت، کوئی اچھی عورت، نیک عورت، دیانتدار عورت کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیتے ہیں۔ یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ اعلان نبوت کے بعد کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی میں سادے الفاظوں میں کہہ سکتا ہوں کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی شادی ہوئے سرکار سے 15 سال ہو چکے ہیں کہ رسول پاک نے اعلان نبوت فرمایا ہے۔ اگر یہ سورہ مبارکہ ابتدائی صورتوں میں سے ہے، یقیناً ابتدائی صورتوں میں سے ہے، یعنی 2 سال گزرے ہیں یا 3 سال گزرے ہیں کہ اب آپ کو رسول پاک کے پاس رہتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ 16-17 سال، 16, 17, 18, 19 سال ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی ایسی عورت کے ساتھ شادی کروا دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں، جو ان سے زیادہ خوبصورت ہو۔ تو جو رسول پاک سے بغض رکھتا ہے نا، وہ پاگل ہوتا ہے۔ اب غور سے سنیے گا، میں نے کبھی یہ جملہ نہیں بولا، اور آج ہی وہ ذات نے عطا فرمایا تو میں عرض کر رہا ہوں۔ جو تفسیر میں عرض کر رہا ہوں کسی قرآن پاک کی تفسیر میں نہیں ہے، کسی تفسیر کے اندر کسی مفسر نے یہ نکات نہیں لکھی۔ یہ آپ کی دعائیں ہیں، میرے کریم آقا کا خاص احسان ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی خوبصورت عورت کے ساتھ شادی کروا دیتے ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں جو رسول پاک سے بغض رکھتا ہے اس کی عقل بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ بے وقوف و احمق لوگوں 15-20 سال پہلے رسول پاک کی بارگاہ میں آنے سے پہلے اسے تم خدیجہ الکبریٰ کو طاہرہ کہا کرتے تھے، اسے تم طاہرہ کہا کرتے تھے، یعنی تمہاری نگاہ میں بھی مکے کے اندر سیدہ خدیجہ الکبریٰ جیسی ہستی نہیں ہے، پھر کس کی بات کر رہے ہو؟ اور آپ سنیے سرکار دو عالم کا فرمان، مکے میں زندگی گزاری، سیدہ خدیجہ الکبریٰ مکے میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ سرکار مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، سرکار دو عالم کے حرم، کمال کا حرم تھا، سیدہ طیبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، صدیق اکبر کی شہزادی تھی، فاروق اعظم کی شہزادی تھی آپ کے گھر میں، جناب سیدہ زینب بنت خزیمہ تھی، جناب سیدہ زینب بنت جاش تھی، اور یہ وہ بلند و بالا عورتیں ہیں۔ سیدہ ام سلمہ تھی، ام حبیبہ تھی، جناب سیدہ جویریہ ہے، یہ وہ بلند و بالا عورتیں ہیں۔ میں اپنی زبان میں نہیں، قرآن کی زبان میں کہہ رہا تھا اور کہوں گا، وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں، تم جیسی کوئی اور عورت ہے ہی نہیں ہے۔ سنیں، پھر بھی سنیں، اب خدیجہ الکبریٰ ان میں نہیں ہے۔ یہ پردے کی آیات میں نازل ہوئی ہے، یہ آیت جو میں پڑھ رہا ہوں، جو سورہ احزاب میں نازل ہوئی ہے، سورہ احزاب 5 ہجری میں نازل ہوئی ہے، یعنی 5 سال ہو چکے ہیں، اس کے بعد بھی آپ کے حرم ہیں۔ رسول پاک نے جب بھی کوئی بکرا خیرات کی یا اپنے گھر کے لیے اس کو کاٹا، ذبح کیا، حلال فرمایا، خود اپنے ہاتھ سے سرکار دو عالم نے اپنے ہاتھ سے حصے بنائے، گوشت کے حصے بنائے، تو رسول پاک نے جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ جو رشتہ داری میں ان کی بہن لگتی تھی، ان کی قریبی رشتہ دار تھی، سرکار نے ان کا حصہ نکالا اور کہہ کر نکالا، فرما کر نکالا، یہ خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی کا حصہ ہے، یہ اس کا حصہ ہے۔ اور جس وقت جناب سیدہ طیبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا کہ کیا خدیجہ الکبریٰ جیسی کوئی اور عورت نہیں ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ حسد نہیں کر رہی تھی، بات ذہن میں رکھنا، قرآن نے اس کی تائید کر دی، حسد نہیں کر رہی تھی، رشک بھی نہیں کر رہی تھی، صرف ہمیں بتانا چاہتی تھی، رسول پاک کی زبان سے سنانا چاہتی تھی کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ خدیجہ الکبریٰ تمام عورتوں سے افضل و اعلیٰ عورت ہے۔ تو سرکار نے فرمایا، مقررین تو اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں، سرکار نے فرمایا جب انہوں نے کہا کہ خدیجہ الکبریٰ جیسی کوئی اور عورت نہیں ہے، آپ نے فرمایا کہ نہیں ہے، آپ نے فرمایا نہیں ہے، اور آپ نے فرمایا کہ نہیں ہے، خدیجہ الکبریٰ جیسی کوئی اور عورت نہیں ہے۔ خدیجہ الکبریٰ کی وفاؤں کو سلام، خدیجہ الکبریٰ کی عزت اور عظمت کو سلام، ان کی طہارت اور پاکیزگی کو سلام۔ تو ان حالات سے رسول پاک گزرے، اور اس کے باوجود بھی وہ امید رکھ کے بیٹھے تھے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ۔ انہوں نے آ کر کہا، یہ بات کر رہا ہوں جو قرآن کریم کی صورت نازل ہوئی، انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 1 سال آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کر لیا کریں،
1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کر لیا کریں گے۔ یہ ہے 4 آیتوں میں جواب۔ آپ ہمارے بزم میں بیٹھا کریں، ہماری مجلس میں بیٹھا کریں، ہم آپ کی بزم میں بیٹھیں گے، آپ کی مجلس میں بیٹھیں گے، آپ کے پاس بیٹھیں گے، یعنی مصلحت کے تحت چلتے ہیں، مصلحت کے تحت چلتے ہیں، کچھ دیتے ہیں کچھ لیتے ہیں، اس طریقے سے نظام چلاتے ہیں۔ اصل میں ان کے ذہن میں یہی تھا کہ آپ بادشاہ ہیں، آپ بادشاہ ہیں، تو بادشاہ یہ کام کرتے تھے، بادشاہ تو یہ کام کرتے ہیں، بادشاہوں کا تو یہ بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، مصلحت کے تحت، منافقت کے تحت چلنا، یہ تو ان کا ایک مقصد رواج ہوتا ہے۔ اور بلکہ 8 ہجری کو ابو سفیان کے الفاظ یہی تھے۔ ابو سفیان نے جناب عباس کو کہا جب سرکار 10,000 فوج کا لشکر لے کر مکے کی حدود میں داخل ہوئے تو اس نے کہا اے عباس، تیرے بھتیجے نے بہت بڑی حکومت بنا لی ہے، تیرے بھتیجے نے بہت بڑی حکومت بنا لی ہے، دیکھو اس کی فوج، دیکھو اس کا لشکر دیکھو۔ جناب عباس نے فرمایا کہ یہ حکومت نہیں ہے، یہ رسالت ہے، یہ نبوت ہے بے وقوف، یعنی آخر تک تو یہ کام کرنا چاہتا ہے، یہ کہہ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد رسول پاک نے جو عنایات فرمائی، یعنی وہ ابھی بھی یہ کہہ رہا ہے، اعتراض کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے، لیکن رسول پاک فرما رہے ہیں کہ آج جو ابو سفیان کی حویلی میں بھی داخل ہو جائے گا محمد کی طرف سے امان ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے رب کی عبادت کر لیا کریں، ہمارے خداؤں کی عبادت کر لیا کریں، ہمارے الہوں کی عبادت کر لیا کریں، ہمارے معبود کی عبادت کر لیا کریں۔ رسول پاک نے فرمایا کہ یہ تو تم جانتے ہو، وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، میرے حبیب ان سے کہو، ان سے پوچھو، ان سے سوال کرو کس بات کا، کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے؟ یہ آپ سے کہیں گے اللہ، یہ کہیں گے اللہ۔ اگر زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے تو پھر تمہارا خالق بھی اللہ ہے۔ سنو، جزا و سزا کو تم نہیں مانتے، روز جزا کو تم نہیں مانتے، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں تم اللہ کو مانتے ہو نا، تو لہٰذا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا عرفہ و اعلیٰ جسم کا حصہ، یعنی یہ میرا چہرہ، میں اپنے گفتگو میں یہ الفاظ عرض کروں، یہ میرا خوبصورت چہرہ، وہ چہرہ جس کی وہ بے نیاز قسمیں اٹھاتا ہے، اور وہ چہرہ جب آسمان کی طرف اٹھتا ہے تو وہ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے بار بار دیکھ رہے ہیں، تو بھی ہمیں بار بار دیکھ رہا ہے، یعنی جس حال میں تو ہوتا ہے ہم تجھے دیکھتے ہیں۔ میرے محبوب، ہمیں آپ سے پیار ہے، ایسا نہیں ہے ہم نے سلام بھیجا ہے نبیوں پر، ہم نے درود بھیجا ہے، لیکن میرے محبوب ہم نے ایسا درود کا اہتمام صرف تیرے لیے کیا ہے کہ میں بھی درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اور میں ایمان والوں کو بھی حکم دے رہا ہوں، یعنی میرا یہ عظیم چہرہ جس ذات اقدس نے اپنی رضا کے لیے بنایا ہے، اے کافرو، قل یا اے کافرو، یہ صرف اور صرف اسی کے سامنے جھکے گا۔ اور یہ اس بات کی تم توقع ہی نہ رکھو کہ تم پہلے، سنیں، تم پہلے کی امید رکھو، بعد کی امید رکھو، ابھی کی امید رکھو، یہ ہو نہیں سکتا۔ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ میں ان کی عبادت کرتا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، نہ ہی تم ان کی عبادت کرنے والے ہو جن کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ ہی میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس کی تم عبادت کر چکے ہو۔ اور سنو، لکم دینکم ولی دین، یہ شیطانی دین تمہارا تمہارے لیے، اور توحید کا پرچم میرے لیے ہے۔ یہ دین اسلام میرے لیے ہے، میرا دین میرے لیے ہے، یہ ہدایت کا راستہ میرے لیے ہے، اللہ کا دین میرے لیے ہے، شیطان کا دین تمہارے لیے ہے۔ تم اپنے دین پر ڈٹے رہو، میں اپنے دین پر رہوں گا، میں اسی پر رہوں گا۔ حضور، گفتگو کو مکمل کرتے ہوئے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، یہاں پر لکم دینکم ولی دین، جو آپ نے فرمایا کہ تمہارا دین تمہارے لیے ہے، وہ تو مشرک تھے، وہ تو مشرک تھے، سرکار نے تو فرمایا تمہارا دین تمہارے لیے ہے۔ اصل میں وہ اپنے آپ کو مشرک سمجھتے ہی نہیں تھے، وہ بتوں کی عبادت کر کے بھی مشرک نہیں سمجھتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے جسم کی
تصویریں بنا کر یعنی مورتیاں بنا کر بت بنا کر عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ اس کی عبادت کرتے تھے، وہ اپنے آپ کو مشرک نہیں سمجھتے تھے، نہ ہی وہ اپنے آپ کو مشرک سمجھتے تھے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے؟ وہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے، عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے، پھر بھی اپنے آپ کو مشرک نہیں سمجھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے اپنی زبان میں ان کو جواب دے دیا، اپنی زبان میں جواب دے دیا، اور آپ نے فرمایا کہ کیونکہ میں رحمت للعالمین تمہیں کافر کہہ کر بھی میں کہتا ہوں کہ چلو تمہارا کفر پر ایمان ہے تو تم اسی اپنے دین پر رہو اور میرا دین میرے لیے ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بات ہوتی تھی نا کہ ایمان لاؤ تو وہ کہتے تھے کہ ایمان کیسے لائیں، ہم تو ابراہیم کی ملت پر ہیں، ہم تو ابراہیم کی اولاد ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ تو رسول پاک نے جواب دیا، بلکہ قرآن نے کہا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ تم ملت ابراہیم پر نہیں ہو، ملت ابراہیم پر صرف میرا حبیب ہے، ابراہیم علیہ السلام کے دین پر میں ہوں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے، تم لوگ ہو مشرک، وہ تو مشرک شرک کو ختم کرنے کے لیے تشریف لائے گئے۔ اب یہود و نصارہ کا سنیں، یہود و نصارہ نہ جو ان کے دین میں داخل ہوتا تھا اس کو رنگ چڑھاتے تھے، رنگ لگاتے تھے، پینٹ کرتے تھے، پیلا لال جو بھی ان کو ملتا تھا، جو بھی ان کو طریقہ کار تھا۔ سرکار نے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے دین میں آ گیا ہے، ان پر ہمارے دین کا رنگ چڑھا ہے۔ اللہ نے دونوں کی رد میں سرکار کی تائید میں قرآن کریم کی آیات نازل فرمائی، جو پہلے آپ سن رہے ہیں یہ دوسری۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے محبوب ان سے فرما دو دین تو اللہ کا دین ہے، رنگ تو اللہ کا رنگ ہے، اور سب سے اچھا رنگ اللہ کا ہے۔ تم پانی میں رنگ ڈال کے اس کو ملا کے رنگ پہ ڈال دیتے، اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کا رنگ ہے، اور میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کا رنگ کیسا ہے۔ اللہ کا رنگ اگر چڑھوانا ہے تو میرے حبیب کی شکل و صورت اختیار کر لو، میرے حبیب کے دین میں داخل ہو جاؤ، یہ ہے اللہ کا رنگ، یعنی سرکار کی ذات میں اپنے آپ کو فنا کر دو، یہ اللہ کا رنگ ہے۔ اور جو تمہیں دیکھے، سنیں، جو تمہیں دیکھے، سرکار فرما رہے ہیں کہ بس اس کو اللہ یاد آتا ہے، یہ ہے اللہ کا رنگ، یعنی شریعت محمد مصطفیٰ، رسول پاک کی شریعت، رسول پاک کا طریقہ، اسلام میں داخل ہو جانا اور اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، لہٰذا یہی اللہ کا رنگ ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ، سب سے اچھا رنگ جو ہے وہ اللہ کا رنگ ہے، یعنی جو میرے حبیب رنگ چڑھاتا ہے یہ رنگ ہے۔ اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے، اور اسی سورہ مبارکہ کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ خیرات مانگتے ہیں کہ آج تک ہماری جو حصول کی تلاوت ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے سے ہم سب کے آباء و اجداد کی بخشش فرمائے۔